اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک اہم ترین عمل ہے حیا کا اختیار کرنا، با حیا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان سے ہے اور ایمان تو جنت میں ہے۔ یعنی حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جس کے دل میں ایمان ہے تو پھر ایمان والے کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں۔ راوی کہتے ہیں مجھے شبہ پڑتا ہے 60 کہا یا 70 کہا، اور ان میں سے ایک شاخ، ایک شعبہ، ایک حصہ حیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا صرف خیر کا باعث بنتی ہے، صرف خیر کا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، حیا تو سراپا خیر ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے کہ بھئی تم بہت شرمیلے ہو اور بہت زیادہ شرماتے ہو، کوئی بات نہیں کہتے، تو شرمایا مت کرو وغیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ حیا تو ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تو دیکھیے حیا کی کتنی اہمیت ہے۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں آپ ایک کواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے، ایک کواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ تو دیکھیے حیا اصل میں نیکی کی بنیاد بنتی ہے۔ حیا انسان کو روکتی ہے برے کاموں سے، وہ شرم کھاتا ہے اللہ سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس چیز سے روکا اس بند کمرے میں؟ زلیخا کی ترغیب سے بچایا، کس چیز نے؟ حیا نے۔ انہوں نے یہی کہا کہ میرے رب نے مجھے اتنا اچھا ماحول دیا اور بچایا ہر چیز سے، تکلیف سے، مشقت سے، تو میں ایسی نافرمانی کروں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حیا ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، حیا ہے جو باز رکھتی ہے نافرمانیوں سے، حد سے بڑھ جانے سے۔ تو اکثر ہم لوگ زندگی میں بھی کہتے ہیں کہ منہ توڑ جواب میں دے سکتا ہوں، لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ مجھ سے بڑا ہے یا اس کا مجھ پر احسان ہے۔ تو یہی صفت جب اللہ کے حوالے سے پیدا ہو جاتی ہے تو بندہ پھر اپنے اس عظیم الشان رب کی نافرمانی سے شرمانے لگتا ہے، حیا کرنے لگتا ہے، اور یہی کیفیت پھر برائیوں سے بچانے کا سبب بنتی ہے۔ اور برائیاں عام کب ہوتی ہیں؟ جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے۔ جب کسی معاشرے میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو پھر اس پر عذاب اترتے ہیں۔ بے حیائی کی وجہ سے اللہ رب کریم کی ناراضگی معاشرے میں عام ہو جاتی ہے۔ اسی بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائیں تو یقیناً ایسے لوگوں پر عذاب اتارنا حلال کر لیا جاتا ہے، یعنی اللہ رب کریم اس پر عذاب اتارنے کا فیصلہ بآسانی کر لیتے ہیں۔ تو کیسے یہ چیزیں عام ہوتی ہیں؟ بے حیائی کی وجہ سے، بے حیائی کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ رب کریم اپنے بندوں کی صفتیں بیان کرتے ہوئے ایک صفت بیان فرماتے ہیں، لا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے۔ تو دیکھیے زنا کیسے عام ہوتا ہے؟ بے حیائی سے۔ جب عورتیں بے حیائی سے پھرنا شروع کر دیتی ہیں، اپنے آپ کو کور کیے بغیر اپنا جسم دکھاتی پھرتی ہیں، اور مرد انہیں بے حیائی سے تاکتے رہتے ہیں، وہ بھی نظریں نہیں جھکاتے۔ دونوں کا حصہ ہے، لیکن زیادہ حصہ بہرحال عورت کا ہے۔ دعوت نظارہ تو وہی دیتی ہے نا۔ تو مردوں کو بھی نظریں جھکا کر رکھنا چاہیے۔ آپ یاد رکھیے یوسف علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اور آپ علیہ السلام جو ہیں آپ نے ایک ایسے معاشرے میں اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزارا جو قطعی غیر اسلامی معاشرہ تھا۔ اس وقت کی مصر کی سوسائٹی کو آپ ایسے سمجھ لیں جیسے آج آپ کسی یورپین کنٹری میں چلے جاتے ہیں تو اس کا جو معاشرتی ڈھانچہ ہے ویسا ہی تھا۔ تو انہوں نے کبھی کسی عورت کو نہیں تاکا، اور نہ ہی برائی میں یہ کہہ کر انوالو ہوئے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، وہ دکھاتی ہے تو میں تو دیکھوں گا، وہ بلاتی ہے تو میں تو جاؤں گا۔ آپ پر آپ کا حساب ہے، عورتوں پر ان کا حساب ہے۔ عورتوں کا گناہ معمولی نہیں ہے۔ عورتوں کو سوچنا چاہیے ارے آخر کتنوں کو جہنم میں بیچ کر راضی ہوں گی، اور یہی خوبصورت بال جو وہ بکھرائے پھرتی ہیں انہی سے باندھ کر لٹکائی جائیں گی، اور یہی خوبصورت جسم ان سے باندھ کر لٹکائی جائیں گی، اور بہت شدید عذاب ہے اس کا۔ بہرحال بات اس طرف آ گئی۔ تو حیا جو ہے اسی کا فقدان ہے جس کی وجہ سے عورتیں ایسے تبرج کرتی پھرتی ہیں، جاہلیت والا دعوت نظارہ دیتی پھرتی ہیں، اور حیا ہی کا فقدان ہے جو مرد اس طرح سے پھرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور پھر بے حیائی ہی کے سبب سے بھول جاتے ہیں اور اپنے کئی قریبی رشتوں کے ساتھ یا اپنے ہمسایوں کے ساتھ ایسے تعلقات قائم کر لیتے ہیں۔ حیا تو ہر برائی سے روکتی ہے۔ حیا اصل میں اس جذبے کا نام ہے جو آپ کو برے کام سے روکے، اس سبب سے کہ یہ کام کر کے میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا یا بندے کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اسی چیز کا نام حیا ہے، اور اس احساس کے مٹ جانے کا نام بے حیائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو چاہے کرتے پھرو۔
لہٰذا حیا کو اختیار کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ زنا تو آنکھیں کرتی ہیں اور کان کرتے ہیں اور ذہن کرتا ہے، جسم تو محض اس کی تکمیل کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں، ذہن سے سوچتے ہیں، مزے لیتے ہیں، پھر دل میں خواہش پنپتی ہے، پلان کرتے ہیں، موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، اور پھر کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ موقع مل گیا تو تکمیل ہو گئی، نہ ملا تو نہ ہوئی۔ لیکن آغاز تو آنکھوں سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ حیا۔ حیا۔ عورتیں اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیں اور نظریں جھکائیں، مرد اپنے آپ کو یعنی الگ رکھیں عورتوں سے اور نظریں جھکائیں۔ رستوں پر بیٹھنے کا حق آپ نے کیا بتایا؟ نظریں جھکائے رکھو، نظریں جھکائے رکھو۔ تو نظریں یعنی رستے پر بیٹھنے کے 3 حق بیان کیے ہیں ویسے آپ نے، سلام کرنا، نظریں جھکا کر رکھنا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو نظریں جھکائے رکھیں گے تو بہت ساری برائیوں سے خود بھی بچیں گے، دوسروں کو بھی بچائیں گے۔ رستے سے بیٹھنے سے مراد کیا ہے؟ جیسے دکانیں وغیرہ پر بیٹھے ہوئے نا، مارکیٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے، یہ ان کے فرائض میں شامل ہے۔ آپ ایسا نہیں کریں گے، کوئی نہیں کرے گا۔ تو بنیادی بات یہی ہے کہ جب کسی معاشرے میں سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو وہ معاشرہ تباہی کی طرف آ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی عزتیں بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آگے بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، 100 رشتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں اتریں، کیونکہ ہر کوئی کہتا سنائی دیتا ہے جی اللہ کی رحمت نہیں آ رہی، حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ دیکھیں یہ دن آ گئے اور بارش تک نہیں اتری، تو اللہ کی رحمتوں کی نزول کی شکل ہے ایک بارش، اور بارشوں کا روٹ جانا اللہ کی ناراضگی کی ایک علامت ہے۔ تو بارشیں نہیں آ رہی، اور 100 طرح کے مسائل ہیں، امن و امان نہیں ہے، حفاظت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ذہنی اطمینان نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کا حل کیا ہے؟ اطاعت ربانی، اور اطاعت کی طرف لانے والی چیز حیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ایک اور یہ مسئلہ ہے کہ آج کل کانفیڈنس کے نام پر بچوں کو بے حیا کر دیا جاتا ہے۔ نہیں جی، اعتماد ختم ہو جاتا ہے بچوں کا، لہٰذا جو کہتے ہیں کہنے دو۔ دیکھیں حیا میں اور عدم اعتماد میں فرق ہے۔ عدم اعتماد اور چیز ہے اور باحیا ہونا اور چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اعتماد آپ کو دنیا کے کسی شخص میں نظر نہیں آتا۔ ساری دنیا اس وقت غیر مومن تھی اور توحید کا کوئی تصور نہیں تھا لوگوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کھڑے ہو جاتے ہیں پہاڑ پر چڑھ کر ساری دنیا کے سامنے، یعنی ساری دنیا مراد کے ساری دنیا اس وقت پریکٹیکلی تو سامنے نہیں تھی، مگر پیغام تو ساری دنیا کے اگینسٹ تھا نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ ایک ہے۔ اور ساری زندگی قرآن کے پیغامات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے رہے، ہر وہ پیغام جو قرآن کا اترا، کبھی ہچکچائے نہیں۔ تو عدم اعتماد اور چیز ہے اور بے حیائی اور چیز ہے، ان دونوں میں فرق کریں۔ ٹھیک ہے؟ لہٰذا علماء کہتے ہیں حیا سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہا جائے تلاوت کرو تو آپ کہیں ہو مجھے تو شرم آتی ہے، یا آپ کو کہا جائے کوئی نصیحت میں اس بات کریں یا درس سے کہیں ہو مجھے تو شرم آتی ہے۔ تو حیا کانفیڈنس کو مانے نہیں ہے، اعتماد سے روکتی نہیں ہے، وہ بچوں میں پیدا کریں، مگر منہ پھٹ ہونا، بدتمیز ہونا، بے حیا ہونا، یہ نیگیٹو چیزیں ہیں، ان کو ان کی شخصیت سے نکالیں۔ ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں میں فرق کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے حیا کیا ہے۔ بہرحال حیا جنت میں لے جاتی ہے، اور اس کی کروڑلی یہ ہے کہ بے حیائی جہنم میں لے جاتی ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں حیا عطا فرمائے اور ہمیں دنیا میں بھی ڈھانپے رکھے اور آخرت میں بھی ڈھانپے رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔